حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آہستہ آہستہ ایک مکمل مسلمان معاشرہ ترتیب پانے لگا، اور مسلمان انفرادی عبادات، انفرادی احکامات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی عبادات اور اجتماعی احکام کو بھی پورا کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہی، وہی چیزیں پھر حدیث کی صورت میں ایک جگہ جمع ہو گئیں اور اس سے ہم آج استفادہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا کہ ایسا ایسا ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے ایک عورت سے۔ گناہ کیا تھا کہ اس عورت نے کسی کا مال چوری کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تحقیقات کیں تو چوری ثابت ہو گئی۔ تو چوری ثابت ہونے کے بعد حد جاری کرنا ہے۔ والسارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہو مرد یا چوری کرے کوئی عورت، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب ہاتھ کا کاٹا جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ انسان دو ہاتھوں سے جو کام کر سکتا ہے وہ ایک ہاتھ سے تو نہیں کام لے سکتا۔ تو اس عورت کے خاندان والوں نے کوشش کی کہ اس عورت کی سزا معاف کر دی جائے، لیکن یہ تو حد ہے۔ حد میں نے آپ سے نماز سے پہلے عرض کیا تھا معاف نہیں ہے۔ قصاص اس کے بدلے دیت دے سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اسامہ بن زید حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے۔ حضرت زید بن حارث کون؟ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ۔ چونکہ حضرت اسامہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم بہت محبت فرماتے تھے، تو لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کی سفارش کر لیں۔ حضرت اسامہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچ کر یہ عرض پیش کی کہ اللہ کے رسول، بڑی اونچی خاندان کی لڑکی ہے، فاطمہ نام تھا، تو اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فرمایا یہ اللہ کی حدود میں اسامہ آپ سفارش کر رہے ہو؟ یہ مفہوم عرض کرو، اسامہ آپ اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ خدا کی قسم، اگر اس فاطمہ کے بجائے فاطمہ بنت محمد سے بھی خدا نخواستہ یہ حرکت ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دین بہت واضح ہو کر سامنے آ چکا تھا۔ اب لوگوں کو باتیں بنانا، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، وقت گزر گیا اس کو، کئی شاید 10-20 سال گزرے ہوں گے، پاکستان کی بہت بڑے سیاستدان کہ جی یہ جو ہاتھ کاٹنا اور کوڑے مارنا یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى
فمن عفی لہ اخیہ من شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان. کیا ہے اس کے آگے یا کتب علیکم. ایک جگہ فرمایا اسی ایک دو آیات کے بعد کہ یاد رکھو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. ایک تو بیوقوف ہے، عقل والے ہیں. کیسے زندگی ہے یہ آج سمجھ میں آتا ہے. جب آپ قاتل کو سزا نہیں دیتے قتل کی تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے قتل پر آمادہ ہوتے ہیں. اگر آپ آج سزا دے دو ایک دفعہ توہین رسالت کے مجرم کو تو دوسرا کرے گا. آپ آج ان کو ہیلی کاپٹر بٹھا کے بھیج دیتے ہو تو دوسرا بھی کرتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے، چوتھا بھی کرتا ہے. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو. تم اگر چاہو کہ تمہارا معاشرہ صاف ستھرا ہو، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، تو قتل کرو قتل کرنے والوں کو. جب اس کو قتل ہوگا تو پھر دوسروں کی ہمت ختم ہو جائے گی. لیکن جب ان کو معاف کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ صرف یہ نہیں ہوگا کہ بدامنی ہوگی. ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں یہ کرتا، اس کے آگے فرمایا اسامہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے، یعنی اللہ نے ہلاک کر دیا، اسی لیے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ کسی چھوٹے آدمی کا قصور ہوتا تو سزا دیتے، بڑے آدمی کا قصور ہوتا تو معاف کر دیتے. جو آج ہم چلن دیکھ رہے ہیں. دوستو ہم لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں ان کے ایمان کا، یقین کا یہ حصہ ہے کہ اگر اللہ کے احکامات کو پورا کیا گیا تو امن ہے، تو محبت ہے، تو سکون ہے، تو دنیا کی ترقی بھی ہے. اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو ہماری دنیا آخر تو خراب ہے، یہ دنیا بھی ہر طرح سے خراب ہو جائے گی. لوگ آج کالم نگار زیادہ تر اور مصنفین جو دہریہ خیالات کے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بغداد پہ چنگیز خان نے حملہ کیا، ہاں، اور جو ہے اس وقت مسلمان آپس میں مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، فلاں چیز حلال فلاں چیز حرام. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فلاں چیز حلال فلاں چیز حرام یہ تو دین کا علم ہے، اس کا سیکھنا سکھانا ضروری ہے. جب دنیاوی ترقی بہت ہو گئی تو اس دنیاوی ترقی میں لگ کر لوگ دین کو بھول گئے. مسلمانوں پر کبھی ایسے نہیں ہوا. مسلمانوں کے اوپر جب بھی حالات آئے ہیں وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آئے ہیں. اور مسلمان جب بھی دنیا کے عروج پہ پہنچا اس نے سب سے پہلے دین کو چھوڑ دیا. اندلس میں کیا ہوا؟ دین کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا. وہ مجسمے بناتے تھے، انہوں نے اپنے مسلمان فاتحین کے مجسمے بنانے شروع کر دیے. ہاں، کہا گیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ ہر زمانے میں ہوتے نا، نام تو نہیں لوں، ایسے کہ درباری علماء. ہم جب اب یہ لفظ کہیں گے تو آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے لوگوں کے نام آ جائیں گے. ہر زمانے میں کچھ حکومتی سرکاری درباری علماء ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، بالکل بنائیں بادشاہ سلامت، بالکل بنائیں، بڑے بڑے بنائیں مجسمے، چوک پر لگائیں. کیوں لگائیں؟ کہا اس سے دشمنوں پر روب پڑے گا. سبحان اللہ. یہ روب پڑا، ایسا روب پڑا کہ پورا اندلس جو ہے وہ خالی کرنا پڑا. ذلت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، انتہائی ذلت کے ساتھ چابیاں حوالے کی عیسائیوں کے، جہاں 800 سال حکومت کی تھی آپ نے. خیر، تو عرض کر رہا تھا مسلمانوں کی دنیاوی ترقی بھی اللہ دین کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ طے کر لو کہ نہیں ترقی ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے، اللہ ترقی دیتا ہے. اللہ کسی کو اوپر کرتا ہے، کسی کو نیچے کرتا ہے.
یہ بات کہ اللہ خالق تو ہے مگر اب مالک نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے، اب بھی اللہ مالک ہے۔ وہ جس کو چاہے گا اوپر کرے گا، جس کو چاہے گا نیچے کرے گا، جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا، جس کو چاہے گا کھانا دے گا، جس کو چاہے گا بھوکا رکھے گا، ہاں جس کو چاہے گا۔ یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس چونکہ مال بہت ہے لہذا اس کا تو پیٹ ہر وقت بھرا رہے گا۔ پوچھو جا کر ان لوگوں سے کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں۔ اب تو کتنی جگہ سے خبروں میں بھی آ گیا، فلاں صاحب اتنے بڑے آدمی، وہ دنیا کے خزانے لوٹ لیے انہوں نے، ملکوں کے یعنی علاقوں کے علاقے ویران کر دیے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کتنا مال کھا گئے۔ کھانا کیا ہے؟ تو جی وہی کھچڑی چھوٹی سی، بس اتنی سی کھا سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ جس کو بھوکا رکھے اس کو کبھی پیٹ بھر نہیں بھر سکتا، اور جس کو اللہ کھلانا چاہے اس کو کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا، اس کو مل کے رہتا ہے۔ اس واسطے یہ جو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے میرے دوستو، یہ ہم کو تنگ کر رہی ہے، یہ ہم کو دوبارہ جو ہے نا وہ پچھڑنے کی، مطلب ہم پچھڑے ہوئے تو ہیں ہی ہیں، نیچے تو ہوئی ہوئے ہیں، یہ ہم کو دوبارہ ابھرنے سے روک رہی ہے۔ ایک طریقہ ہے صرف، اور وہ طریقہ دین ہے، اللہ سے مضبوط تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے۔ اگر یہ قائم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کوئی طاقت دنیا کی ہمیں ہلا نہیں سکے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی وعلی آلہ وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير.